شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ معزز سامعین کے سامنے چند ایسے خوش نصیب افراد کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے لیے رحمت کی مغفرت کی بخشش کی دعائیں فرشتے کیا کرتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند ایسے بد نصیب افراد کا تذکرہ کروں گا کہ جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا تو نہیں کرتے جن کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے تباہی بربادی اور اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کرتے ہیں یعنی ایسے بد نصیب افراد کہ جن کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہوں جن سے اللہ کے فرشتے جن کے لیے اللہ کے لیے رحمت نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں پچھلے خطبے میں جس طرح ہم نے ان افراد کا سن کر کوشش کی کہ ہم ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں تو آج کے خطبے میں استعمال کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچ جائیں اپنے آپ کو بچا لیں ایسے اعمال سے کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ کے فرشتوں کی بددعا اس کا مستحق بن جاتا ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی ہے کہ جن کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خلاف بدگوئی کرنے والا انسان، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ روایت امام طبرانی نے اپنی المعجم کے اندر نقل کی ہے، بیان فرماتے ہیں ومن سب اصحابی، کہ جو شخص میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بد نصیب انسان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی یہ ایسا انسان ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بدگوئی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے۔ یہ ایسا بد نصیب انسان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور فرشتے بھی ان کو اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی انسان ہیں، مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ایسے افراد کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہوں، آپ کے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہوں، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ بڑا مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا ہے، پوری زندگی انسان وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر زیورات، سونا چاندی بھی خرچ کر دے، وہ ایک مد جو صحابہ نے خرچ کیا، آدھا مد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خرچ کیا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کے کسی بھی عمل کو قیامت تک آنے والے افراد کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال تک پہنچ سکے، چاہے وہ جتنا ہی عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، جتنا ہی وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو، جتنی ہی وہ دن و رات اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرنے والا کیوں نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گئی عبادات اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ ایسا بد نصیب انسان ہے جس کے اوپر سارے لوگ، اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ انسان جو دین اسلام کے اندر نئی چیز کو داخل کرتا ہے اور خصوصاً وہ نئی چیز جو دین اسلام کے نام پر اس نے دین اسلام کے اندر داخل کی، اس کا ارتکاب وہ مدینہ کے اندر رہ کر کرتا ہے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ کے اندر کوئی شخص ایسا کام ایجاد کرتا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور مدینہ کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کیا پھر ایسا انسان جو بدعت کو ایجاد تو نہیں کر رہا، کوئی نیا کام اس نے دین اسلام میں داخل تو نہیں کیا، لیکن مدینہ کے اندر موجود ہے اور مدینہ کے اندر ایسے شخص کو جو بدعات کا مرتکب ہوتا ہے، جو بدعات کا مجد ہوتا ہے، جو بدعات کو ایجاد کرنے والا ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کو وہ جگہ دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، اپنی حفظ و امان کے اندر اس کو لے کر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، جو بندہ مدینہ کے اندر کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہاں پر بھی وہی ہے، اللہ کی بھی ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے،
فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور صرف لعنت ہی نہیں، لا يقبل منه یوم القیامت عدل ولا صرف، اور قیامت والے دن نہ اس کی فرضی عبادت کوئی قبول ہوگی نہ نفلی عبادت۔ بدعات کا ارتکاب کرنا عام حالات کے اندر بھی جائز نہیں، درست نہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو نتیجتاً جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں تھا، یا پھر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص دین اسلام میں ایسے کام کو ایجاد کر دیتا ہے جو دین اسلام کے اندر موجود نہیں، اس کا وہ عمل قابل قبول ہی نہیں، وہ مردود ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں۔ تو مدینے کے علاوہ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ بدعت ویسے ہی قبول نہیں ہے، اس کا عمل وہ قبول نہیں، وہ گمراہی ہے، اور وہ گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور اگر یہی بندہ اس گمراہی کا ارتکاب، اس بدعت کا ارتکاب مدینہ کے اندر، جہاں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین اسلام کے احکامات سکھائے، نماز کے احکام سکھائے، روزے کے احکام سکھائے، جہاد کے احکام سکھائے، حج کے احکام سکھائے، دیگر اسلامی احکامات، جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائے۔ اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کے اندر ہی تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل کر کے آپ علیہ السلام جب اس مدینہ سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پر دین کے نام پر کوئی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یا بدعتی انسان کو جگہ دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان جو مدینہ والوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انہیں خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے بددعا کی، فرمایا من ظلم اہل المدینہ، کہ اللہ جو مدینہ والوں پر ظلم کرے، اور یہ یاد رکھیں قیامت تک آنے والے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، صرف آپ کے دور کے صحابہ مراد نہیں، قیامت تک آنے والے اس مدینہ کے اندر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم، جو ظلم کرتا ہے یا ان کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، تو فرمایا فاخفہ، کہ اللہ تو بھی اس کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اس کے اندر خوف ڈر اس کے اندر تو بھی پیدا کر دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور یہاں پر بھی وہی تینوں الفاظ کہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اور اللہ نے نہ اس کی فرضی عبادت قبول کرنی ہے نہ ہی نفلی عبادت۔ یعنی مدینہ والے، اہل مدینہ پر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو بندہ اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے، یا پھر وہ بدبخت انسان جس کو دنیا میں لانے والا اس کا باپ تو دوسرا ہے لیکن نسبت وہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، حقیقی باپ کو چھوڑ کر کوئی بندہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے باہر جانا ہے کمانے، اب باہر میں نے جانا ہے، اگر میں حقیقی کاغذات لاتا ہوں اپنے باپ کو جو حقیقی باپ ہے، باپ شو کرتا ہوں، تو وہاں پر نیشنلٹی ملنا مشکل ہے، وہاں پر مجھے ویزا ملنا مشکل ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے
वहीं की फैमिली उठाई जाती है, वहाँ की फैमिली उठाई जाती है और फिर फर्जी बाप उसका तसव्वुर किया जाता है, उस कागज़ के अंदर लिखा जाता है कि ये फलां बिन फलां है। क्या कोई बंदा इस बात को पसंद करेगा कि उसकी माँ के बारे में कोई बंदा ये कहे कि इसके साथ मैंने ताल्लुक़ कायम किया? जब फिर वो आकर कहते ये मेरी बीवी है, या फलां वक़्त मैंने इससे मोहब्बत कर रखी थी, कोई बेटा क्या इस बात को पसंद करेगा अपनी माँ के? तो गोया कि जो इंसान ये काम करता है, अपने बाप को छोड़कर किसी और की तरफ अपनी निस्बत करता है, हकीकतन वो अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, बहतान बांध रहा होता है कि उसने बदकारी की। क्योंकि बाप इसका वो है, लेकिन निस्बत को दूसरे की तरफ करके गोया कि अपनी माँ का ताल्लुक़ कायम का साबित करना चाहता है कि मेरी माँ बदकारा है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जो बंदा अपने मनी दआ इला गैरि अबीही, जो अपने वालिदैन, अपने बाप के अलावा, अपने माँ बाप के अलावा किसी और की तरफ निस्बत कर लेता है अपनी, चाहे वो किसी भी वजह से इंसान करे। अब देखें ना, मुतबन्ना जो है, मुतबन्ना किसको कहते हैं? ले पालक बेटा, यानी बच्चा किसी का है, आप उसको लेकर आप पाल रहे हैं, आपने बचपन में ही चाहे ले लिया उसको, अब वो सारी ज़िंदगी आपके साथ है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? कि आपका बेटा नहीं, वल्दियत इसकी फलां के साथ चलेगी। जब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ुलाम थे, नबी अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा, आज़ाद कर दिया, आपने अपना बेटा उसको बना लिया, लोगों ने उसको ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत नाज़िल कर दी, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि इनकी निस्बत इनके बापों की तरफ करो, ये ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हें बच्चा ऐसा मिला जिसके बारे में इल्म नहीं, जिसके माँ बाप कौन हैं, फिर भी फरमाया फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। ये नहीं कहा कि ठीक है इसकी निस्बत अपने पास लिखा दो। नबी अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत उतरी, आपने सहाबा को कहा ये ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं, ये ज़ैद बिन हारिसा है, आइंदा इसको ज़ैद बिन हारिसा ही के नाम से पुकारो, चाहे मैंने इसको अपना बेटा बना रखा है, लेकिन ये ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं है। तो अब क्या होता है? हम किसी बच्चे को लेते हैं तो फिर वल्दियत ही हम तब्दील कर देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बेटा वारिस बनता है किसका? बाप का। बेटा वारिस बनता है बाप का। अब मैं उसका बेटा नहीं हुआ, ठीक है, अब वो फौत हो जाता है, जिसके पास अभी मैं रह रहा हूँ, अब वो फौत हो गया। अब कागजात के अंदर क्या है? मैं उसका बेटा शो हूँ, तो कागजी तौर पर तो मैं उसका क्या रहूँगा? वारिस बन रहा हूँ, लेकिन शरई तौर पर मैं उसका वारिस नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसका बेटा ही नहीं हूँ। जब आपने ये काम कर दिया तो आपने एक हक सलब कर दिया है, उस वारिस का जो हकीकी वारिस था उसको आपने महरूम कर दिया और आप वारिस बन गए। तो ये छोटा मामला नहीं है कि अपने माँ बाप के अलावा किसी और की तरफ निस्बत करना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, कोई भी वजह हो, कोई भी सबब हो, आप अपने वालिदैन के अलावा किसी और की तरफ निस्बत नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने बाप के अलावा या फिर गुलाम है कोई, वो अपने हकीकी मालिक को छोड़कर किसी और मालिक की तरफ अपनी निस्बत करता है। अब यहाँ पर बाप नहीं है, वो बेटा नहीं है, मालिक है, वो गुलाम है, लेकिन वो गुलाम अपने मालिक को छोड़कर किसी और की तरफ अपनी निस्बत कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके ऊपर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की लानत है। अब यहाँ पर गुलाम का मसला क्यों? क्योंकि गुलाम का वारिस कौन बनता है? मालिक बनता है। गुलाम का वारिस मालिक बनता है। जब आप मालिक को असल छोड़कर दूसरे बंदे को शो करेंगे तो फिर मरने के बाद वारिस तो वो बनेगा, वो तो है, हालांकि मालिक वो है, वारिस आप दूसरे को बना रहे हैं। तो ये अल्लाह के फरिश्ते ऐसे बंदे पर लानत करते हैं कि जो बंदा अपने वालिदैन के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करता है, या फिर कोई गुलाम अपने मालिक के अलावा किसी और की तरफ निस्बत करता है, या फिर ऐसा बदबख्त मुसलमान के
وعدے کو، امان کو، اس نے کسی کو امان دی، کسی کافر کو امان دے دیا کہ جی یہ میری امان کے اندر ہے. اب کوئی مسلمان اس کی امان کو توڑ دیتا ہے، اس کی امان کو توڑ دیتا ہے کہ کیوں اس نے امان دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اخفر مسلما، جو بندہ کسی مسلمان کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، اس کی امان کو توڑتا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. ایک ادنا سا مسلمان جس کی آپ یہ سمجھ لیں معاشرے میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ کسی کو پناہ دے دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی پناہ معتبر ہے، اس کی پناہ مانی جائے گی کہ اس نے ایک مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی، کہا کہ جی میری حفظ و امان کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے ادنا مسلمان ہے اس کی امان کو مانا جائے. لیکن کوئی بندہ یہ کہے جی یہ تو حقیر مسلمان ہے، یہ کمزور مسلمان ہے، اس کا تو معاشرے میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس نے کیسے امان دے دی، کیسے اس نے اپنی حفاظت کو اس کو لے لیا. نہیں، میں اس امان کو توڑ دیتا ہوں. جو بندہ اس امان کو توڑتا ہے اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت. اور اسی طرح وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جب وقت آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہاں پر مال خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو دبا دیتا ہے. خرچ کر سکتا تھا لیکن روک لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو فرشتے روزانہ صبح کے وقت آواز لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما. جو بھی چیز تیرے راستے کے اندر اس نے خرچ کر دی، چاہے وہ حقیق چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، اس نے تیرے راستے میں خرچ کیا تو اس کا بدل اس کو عطا کر. اور اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے کو لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، تلفا اس کے مال کو تباہ کر دے، ختم کر دے. اب فرشتہ بدعا کرتا ہے، مال آپ کے پاس موجود ہے، دیا وہ بھی اللہ کا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جہاں جہاں آپ پڑھیں آپ کو قرآن کے الفاظ یہ بتائیں گے ہم نے دیا، اور اللہ کہتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، اسی میں سے دو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. انسان کی اپنی محنت کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں. کوئی بندہ اگر سمجھے نا جی میرے پاس علم ہے، میرے پاس ہنر ہے، میں نے محنت کی ہے اس وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے. جو ڈگری آپ کے پاس ہے، جو ہنر آپ کے پاس ہے، دوسرے بندے کے پاس ہے، اس کو بھی نہیں ملتا. آپ اسی ڈگری پر لاکھوں پہ کما رہے ہیں، اسی ڈگری پہ دوسرے جو افراد ہیں وہ بیچارے بے روزگار تو ہوئے. لاتے نا کاغذات کو لا کر رکھ دیتے، کہتے جی یہ اس بندے کے پاس یہ کاغذات ہیں، آپ اس کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، میرے پاس بھی یہ کاغذات ہیں، مجھے بھی آپ لاکھوں روپے دیتے. محنت وہ بھی کر رہا ہے، محنت آپ بھی کر رہے، وہ محنت کر کے ہزاروں پہ کما رہا ہے، آپ محنت کر کے 100 روپے کما رہے ہیں. دونوں کی محنت برابر. یہ انسان کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر جو قارون تھا اس کی تباہی اور بربادی کا جو سبب بنا تھا یہی تکبر تھا. اس نے کیا کہا تھا، یہ میرے علم کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا. آج ہم کیا کہتے ہیں جی یہ میں اپنے ہنر پہ کما رہا ہوں، میں اپنی صلاحیت پہ کما رہا ہوں، اپنے دماغ سے کما رہا ہوں. جی میں نے کاروبار کو سمجھ لیا ہے، میں اس کاروبار کو اس کے مطابق چلا کے میں کما رہا ہوں. میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے اس لیے آج مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے، اتنی مجھے وظیفہ مل رہا ہے. نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے اور جس کو چاہے کم دے. جب چاہے اللہ رزق کے اندر فراوانی کر دے اور جب چاہے اللہ رب العالمین تنقید کر دے. دونوں طرح اللہ رب العالمین آزماتے ہیں. تو جو بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جہاں پر خرچ کرنے کا وقت ہو بندہ وہاں پر اگر خرچ نہ کرے اور اللہ کے راستے میں اس وقت ضرورت بھی ہو تو فرشتے یاد رکھیں اس کے لیے بدوائیں کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی عادت بنائیں.
چاہے 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، روزانہ خرچ کرنا، تاکہ کم از کم فرشتے کی 1 روپیہ خرچ کر کے آپ دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور 1 روپیہ خرچ کر کے اس کی بددعا سے بچیں۔ اس کو اپنا ایک روٹین بنائیں، معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میں نے روزانہ خرچ کرنا ہے، اللہ نے جتنی توفیق کے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اور اسی طرح وہ معروف روایت 3 قسم کے بد نصیب افراد جن کے اوپر اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بددعا کی تھی، بڑی معروف روایت ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک پا لیتا ہے بخشش نہیں کا باغ پاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آمین، تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے آمین کہا۔ پھر دوسرا وہ انسان جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیتا ہے اور بڑھاپے میں پانے کے بعد وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنتوں کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو ایسا بھی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کے اوپر لعنت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ انسان جس کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس سے ملتے جلتے وہ الفاظ جس کے اندر آپ علیہ السلام پر ہم درود بھیج سکتے ہیں، وہ بندہ درود نہیں بھیجتا، ایسا انسان بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ یاد رکھیں، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ آج ہم جو مسلمان ہیں، جو آج ہم نے اللہ کو پہچان رکھا ہے، جو آج ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، آج ہی ہم نماز جمعہ کے لیے آئے، ہم قرآن کو قرآن سمجھتے ہیں، دین کو دین سمجھتے ہیں، والدین کو والدین، ادب و احترام، عزت، باقی رشتے، یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، دین کو جتنی پہنچانے کے اندر تکالیف، یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام نے برداشت کی ہیں، کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اتنی تکالیف دی جائے۔ نبی علیہ السلام کے حالات ہی آپ کے سامنے ہیں، کتنی آپ کو تکالیف دی جاتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس دین کو نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی آپ نے فرشتے بھی آئے بددعا کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں حکم دیں، صرف ہم یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے بعد آنے والی جو دوسری ان کی قوم ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی، اور نبی علیہ السلام ہمارے لیے ہی آنسویں بہاتے رہے، اور قیامت والے دن بھی جو لمبے سجدے کریں گے وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو کیا اللہ نبی علیہ السلام کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب آپ کا نام گرامی آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اٹھایا انگوٹھے چومے اور آنکھوں پہ لگا کے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت بدل نہیں ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو بس آپ نے انگوٹھے چوم لیے آنکھوں پہ لگا کے، نہیں، زبان سے جملہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اب کیا ہوتا ہے جلدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے وقت ہم اتنی بخیلی سے کام لیتے ہیں کہ اتنی جلدی یا تو پورا جملہ نہیں کہہ پاتے، نہیں، یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حق ہے، اور اگر ہمارے ساتھ آیا اور ہم نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو یاد رکھیں اس شخص کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند افراد کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے اور تمام اہل ایمان، تمام لوگ اس کو لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ ایسے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے، بچانا ہے، تاکہ ہم اللہ کی لعنت سے بھی بچ سکیں، فرشتوں کی لعنت سے بھی بچ سکیں، اور تمام لوگوں کی لعنت سے بھی بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین سمجھنے اور